خوبصورت دنیا ہے، خوبصورت دنیا کو آباد کیجئے اپنے اعمال سے، خوبصورت دنیا کو خوبصورت رہنے دیجئے اپنے نیک عمل سے، خوبصورت دنیا کو خوبصورت بنائیے خوبصورت سوچ و عمل فکر سے۔ انسان اپنے وسائل میں رہتے ہوئے، اپنے حد میں رہتے ہوئے انسانوں کے لیے رستہ بناتا ہے۔ رستہ بنائیے، دوسروں کو بھی رستہ بنا کر دیجئے، بھلا کیجئے بھلا پائیے، بھلائی ہے برائی زندگی کے ساتھ ہے۔ ہم سے بہت سارے لوگ تقاضا کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ برف باری کا ویدر، اسنو فال کا ویدر جب اسنو ویدر ہو تو آپ ہمیں ویڈیو بنائیں۔ یہاں کی خوبصورتی یہ ہے کہ ادھر اسنو ہوئی، ادھر صفائی شروع ہو گئی۔ اسنو کا تعلق موسم کی تبدیلی سے ہے، اور اسنو ہی ہونے کے بعد انسان اپنے وسائل میں رہتے ہوئے، اپنے حد میں رہتے ہوئے انسانوں کے لیے رستہ بناتا ہے۔ رستہ بنائیے، دوسروں کو بھی رستہ بنا کر دیجئے۔ جب دوسروں کے لیے رستہ کریٹ کریں گے، یقین کیجئے وہی رستہ اللہ آپ کو دے گا۔ ہم سے بہت سارے لوگ تقاضا کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ برف باری کا ویدر، اسنو فال کا ویدر جب اسنو ویدر ہو تو آپ ہمیں ویڈیو بنائیں۔ یہاں کی خوبصورتی یہ ہے کہ ادھر اسنو ہوئی، ادھر صفائی شروع ہو گئی۔ اسنو کا تعلق موسم کی تبدیلی سے ہے، اور اسنو ہی ہونے کے بعد انسان اپنے وسائل میں رہتے ہوئے، اپنے حد میں رہتے ہوئے انسانوں کے لیے رستہ بناتا ہے۔ رستہ بنائیے، دوسروں کو بھی رستہ بنا کر دیجئے۔ جب دوسروں کے لیے رستہ کریٹ کریں گے، یقین کیجئے وہی رستہ اللہ آپ کو دے گا۔ بھلا کیجئے بھلا پائیے، اور برا کیجئے گا تو توبہ کا موقع اللہ دیتا ہے۔ یقیناً بھلائی ہے برائی زندگی کے ساتھ ہے، لیکن بھلائی اللہ فوراً اس کا آپ کو اجر دے دیتا ہے، اور برائی اللہ توبہ کے لیے دروازہ کھولا رکھا ہے کہ جو ہی ہم برا کام، بری سوچ، برا عمل کریں، توبہ کر لیں۔ ہاں، میرے برے عمل سے اگر کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس سے بھی جا کر کے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی توبہ کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت ہی خوبصورت دنیا ہے، خوبصورت دنیا کو آباد کیجئے اپنے اعمال سے، خوبصورت دنیا کو خوبصورت رہنے دیجئے اپنے نیک عمل سے، خوبصورت دنیا کو خوبصورت بنائیے خوبصورت سوچ و عمل فکر سے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ جو جتنے نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں کا کیئر کریں، ان نعمتوں کو اللہ کا بھی شکر ادا کریں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نعمتوں کو جس قدر ہو سکے، خصوصاً اپنے گھر والوں کے ساتھ، پھر اپنے خاندان کے ساتھ، پھر اپنے آس پڑوس دائیں بائیں پڑوسیوں کے ساتھ، پھر دوسرے دور دراز کے لوگوں کے ساتھ اپنی طاقت، اپنی حیثیت کے مطابق اچھائی شیئر کیجئے اور برائی کو ڈیلیٹ کیجئے۔ یہی خوبصورت لوگوں کی پہچان ہے، یہی خوبصورت زمین پہ رہنے والے خوبصورت مخلوقوں کی پہچان ہے۔ خوبصورتی پہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ نے سورہ 3 میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم۔ پھر کیا فرماتا اللہ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ اس نے اپنی ہی حرکتوں سے اپنے آپ کو ہم نے کہاں لا کھڑا کیا ہے، دیکھ لیجئے۔ اسی لیے ہماری زندگی پریشانی سے بھری ہوئی ہے، اسی لیے ہمارا ملک کا معاشرہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، اسی لیے مجموعی طور پر ہم دنیا میں
عزت کو ترس رہے ہیں، اس لیے مجموعی طور پر ہمیں دنیا میں وہ مقام نہیں مل رہا ہے جو فی احسن تقویم میں ہمیں اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اچھا بنایا، مگر ہم نے اپنی حرکتوں سے اچھا کو نہ اچھا بنا لیا، نہ اچھا بنا لیا، خراب بنا لیا۔ ہمیں اپنے ان باتوں پہ غور کرنا ہے کہ ہماری اچھائی برائی میں کیوں، کیسے، کب سے تبدیل ہوئی۔ جب ہماری نیت خراب ہونے لگے، ہمارا عمل خراب ہونے لگتا ہے۔ جب ہمارا علم قرآن سے ہٹ کر غیر قرآن کی اطاعت میں چلا جائے تو ہمارے اعمال خراب ہونے لگتے ہیں۔ ہم قرآن کو اپنی طاقت کے مطابق سمجھ کر پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری زندگی کو، اگر ملک کا معاشرہ ٹھیک ہے، وقت کے اوپر صحیح ہوگا، لیکن اگر آج نہیں ہوتا تو انشاءاللہ تعالی کل ہوگا، لیکن کم از کم ہماری اپنی ذاتی زندگی، ہمارے خاندان کی زندگی تو اللہ تعالی آزمائشوں میں کامیاب کر دے گا، ان کی زندگی کو بہتر بنائے گا۔ بہتر کا مطلب ہی یہی ہے اپنے دل کو پاک، صاف، پیور، بالکل ایسا جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا بنانے کی کوشش کریں۔ کوشش کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں۔ انما اعمال بالنیات، ہمارے اعمال ہمارے نیت کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا اور اپنے